انسان اپنے خواہشات کو دباتا ہے، جو انسان اپنے خواہشات کو کچلتا ہے، قرآن کیا بشارت دیتا ہے، قرآن کیا خوشخبری دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہا وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے خواہشات کے آگے روک لگائے، اپنے خواہشات کو کچل دے، کہا اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، جنت کی بشارت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے خواہشات نفس انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے، اخروی فلاح اور کامیابی کے لیے وہ انسان آخرت میں کامیاب ہوگا جو اس دنیا میں ہدایت پر ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ اور قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وہ لوگ اس کے بالمقابل جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہدایت کے راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چلے ہوئے ہیں، اور جو ہدایت سے محروم ہیں، تو ایسے لوگ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے جائے کہ دنیا میں اس کو کامیابی ملے، عارضی کامیابی حاصل ہو، دنیا کی ڈھیر ساری نعمتیں حاصل ہو، لیکن آخرت میں ہدایت و ایمان کے بغیر کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں انسان کی گمراہی کے کچھ اسباب بتائے گئے تھے کہ انسان صراط مستقیم سے کیوں بھٹک جاتے ہیں، ہدایت سے کیوں بھٹک جاتے ہیں، صحیح راستے سے کیوں بھٹک جاتے ہیں۔ ایک چند اسباب آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جانیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان اسباب کو جاننے کے بعد، ان ریزن کو جاننے کے بعد ہم ان راستوں کو نہ اپنائیں جو ہمارے اخروی کامیابی میں رکاوٹ ہو اور جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائے۔ تو میرے بھائیوں، گمراہی کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ وہیں ایک بہت بڑا سبب آبا و اجداد کی پیروی کرنا ہے۔ ہاں، یہ گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کے نقش قدم کو نہ چھوڑے، باپ دادا کی پیروی کرتے رہے، باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہے، اور جب کہا جائے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رسول کا حکم ہے، یہ شریعت کی تعلیمات ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ تو شریعت کی تعلیم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ غلط تھے؟ کیا وہ غلط تھے؟ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔
قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، شریعت کی کیا تعلیمات ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، وہ لوگ جو باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یاد رکھیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170 پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی اتباع کرو، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کی اتباع کریں گے، اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہمارے باپ دادا چلے تھے۔ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلو گے؟ لا یعقلون شیئا، اگرچہ وہ دین کو نہیں سمجھے تھے، اگرچہ وہ حق کو نہیں جانے تھے، اگرچہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، کیا پھر بھی تم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلو گے، باپ دادا کی پیروی کرو گے؟ تو یاد رکھو، قرآن کا حکم آنے کے بعد، شریعت کی تعلیم آنے کے بعد، اگر انسان باپ دادا کے نقش قدم کو نہ چھوڑے، ایسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی مثال قرآن نے کیا دی ہے؟ اللہ اکبر، سورہ بقرہ آیت نمبر 171 پر ارشاد فرماتا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، کہا وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گمراہی کا مثال دیتے ہوئے فرمایا، کہا ان کافروں کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے چرواہا جانور کو آواز دیتا ہے، جانور کو پکارتا ہے، وہ جانور چرواہے کی آواز تو سنتا ہے، پکار تو سنتا ہے، مگر سمجھتا نہیں کہ کیوں ہمیں پکارا جا رہا ہے، کیوں بلایا جا رہا ہے۔ کہا ان کافروں کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ سمجھتے نہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل فرمایا، رسولوں کو نازل فرمایا، نبی اسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ کہا ایسے لوگوں کی مثال ایسے اس جانور کی طرح ہے، یہ بہرے ہیں حق بات سننے سے، گونگے ہیں حق بات کہنے سے، اندھے ہیں ساری دلیلوں کے آ جانے کے بعد، ہزار دلیلوں کے دیکھنے کے بعد انہیں حق دکھائی نہیں دیتی، انہیں سچائی دکھائی نہیں دیتی، انہیں صداقت دکھائی نہیں دیتی۔ کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلنا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے اس کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ہے، اس کا ثبوت صحابہ سے نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، تو یہی جواب آتا ہے جو اللہ کے نبی کے زمانے میں کفاروں کا جواب تھا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن آ جانے کے بعد، حدیث آ جانے کے بعد انسان کو سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اسی طرح گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے۔ انسان محض اس لیے صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے، نیک کاموں سے اس لیے دور ہو جاتا ہے، بری سنگت کی وجہ سے، برے دوست کی وجہ سے، بری صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک انسان ہے جو نماز کا پابند تھا، لیکن ایسے دوست کو دوست بنا لیا جو بے نمازی تھا، دھیرے دھیرے وہ بھی بے نمازی ہو جاتا ہے۔ ایک انسان نہ بیڑی پیتا، نہ سگریٹ، نہ گٹکا، نہ تمباکو، نہ شراب، ان ساری خبیث چیزوں سے دور تھا، لیکن اپنی زندگی میں ایسے دوست کو اپنایا
کہ جو بیڑی بھی پیتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، تمباکو بھی کھاتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، تو اس کی سنگت میں، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے اور یہ بھی گٹکا کھانا شروع کر دیتا ہے، شراب پینا شروع کر دیتا ہے اور تمباکو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سنگت کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بڑے منفی اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی بری صحبت کی وجہ سے انسان کے اعمال، اخلاق اور افکار و خیالات و نظریات میں بھی اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو آپ کی دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر خواہ ہو اور آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کو دوست بناؤ، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو وہ لوگ جو برے دوست کو دوست بناتے ہیں، ایسے لوگ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، بہت سارے نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ کہ یہ لوگ کل حشر کی عدالت میں، کل قیامت کے دن اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کو کاٹیں گے اور کیا کہیں گے، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنایا ہوتا، میں نے رسول کی پیروی کیا ہوتا، رسول کے راستے پہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر، آج اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کے ذکر سے مجھے دور کر دیا، اللہ کے ذکر سے مجھے گمراہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ انسان کے اگر برے دوست ہوں، بری سنگت ہو، بری صحبت ہو، تو انسان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، انسان نیکیوں کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دوست بناؤ جو آپ کی دنیا میں بھی آپ کے لیے خیر خواہ ہو، آپ کی اخروی کامیابی کے لیے آپ کے لیے اچھے ثابت ہوں۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائے، اور خاص کر میں جو ماں باپ ہیں، گارجن ہیں، والدین ہیں، ایسے لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، آج کے پرآشوب دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہر ماں باپ سے میں کہوں گا کہ اگر اپنی اولاد کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہو تو کڑی نظر رکھو اس بات پر کہ دیکھو ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو ہیں ان کے دوست کیسے ہیں، ان کی سہیلیاں کیسی ہیں، آپ کڑی نظر رکھیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے نظر کو ڈھیلی کی، نگرانی ڈھیلی کی، تو آج دیکھ رہے ہیں حالات کس طرح آج بچے بچیوں میں بگاڑ آ چکا ہے، بے حیائی آ چکی ہے۔ ایسے بچوں سے، ایسے بچیوں سے اپنے بچوں اور بچیوں کو روکیں جو غلط راستے پہ چل پڑے ہیں، جو بھٹک چکے ہیں، گمراہی کے راستے پہ چل پڑے ہیں۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ تو ابھی بچی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بری صحبت، بری سنگت انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں، اس لیے اس پر کڑی نظر رکھیں۔ دیکھیں میرا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، میری بچی دیکھو کن کو سہیلی بنائی ہوئی ہے، کن کے یہاں آنا جانا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یاد رکھو اگر بچوں کے ساتھ برے بچے مل گئے تو صحیح بچے کو بگاڑ دیتے ہیں، غلط راستے پہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا
کہ اگر اپنی اولاد کو گمراہی کے راستے سے بچانا چاہتے ہو تو اس پر کڑی نظر رکھو. دیکھو ہماری اولاد کے ساتھ کوئی برے دوست تو نہیں ہیں، بری سنگت تو نہیں ہے. تو گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب بری صحبت ہے، برے دوست ہے. اسی طرح گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب انسان کئی مرتبہ محض اس لیے صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے. خواہشات نفس انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں. کیا ہے خواہشات نفس؟ انسان کا دل جو کہے وہی کرے. خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات کی بات کو سننا، یہ خواہشات نفس انسان کو اللہ کی توحید سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، صدقہ و خیرات سے اور دیگر نیک کاموں سے انسان کو روک دیتے ہیں. خواہشات نفس اس آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، اسی خواہشات نفس کی وجہ سے آج ڈھیر ساری نیکیوں سے محروم ہیں، ڈھیر ساری عبادتوں سے محروم ہیں، ڈھیر سارے اعمال صالحہ سے محروم ہیں، صرف اور صرف خواہشات نفس کی پیروی کی وجہ سے. اور سب سے بڑی مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، صرف نماز کو لے لیجئے. صرف نماز کو لے لیجئے. اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضری دو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. میرے بھائیو ایمانداری کے ساتھ بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا یہاں ہم خواہشات کی پیروی نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم یہاں نفس کی نہیں سنتے ہیں، اپنے دل کی نہیں سنتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے اتنے بجے اذان ہے، اتنے بجے نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور اگر معلوم نہیں بھی ہے کانوں میں اذان جاتی ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارا دل کرتا نہیں، ابھی دکان میں بیٹھے رہو، دوستوں میں لگے رہو اور انٹرنیٹ میں بزی رہو، ابھی جوئے کے اڈے میں بیٹھے رہو، شراب کے اڈے میں بیٹھے رہو، دوستوں میں گپ شپ میں لگے رہو. ہمارا دل کہتا ہے، ہم رک جاتے ہیں. میرے بھائیوں آپ سچ بتائیے کہ ہم نے رب کو سنا، رسول کے فرمان کو سنا یا اپنے دل کی بات کو سنا؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا یہ خواہشات نفس کی پیروی پر چلنا نہیں ہے؟ اصل میں ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، ارے نماز آزان یہ تو امام مؤذن کا کام ہے، یہ معاشرے کے محلے کے چند بزرگوں کا کام ہے، ہمارا کیا اس سے لینا دینا؟ یہاں تو گزر جائے گا، آخرت کیسے گزرے گی؟ یہ سوچ دماغ سے ہٹائیے کہ نماز صرف امام مؤذن اور محلے کے چند لوگوں کا کام ہے. نہیں نہیں نہیں، کل جب پوچھا جائے گا سب سے پوچھا جائے گا، کل سب سے سوال ہوگا، اِنَّا یوم القیامہ یحاسب بہ العبد، کل قیامت کے دن سارے بندوں سے سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں. وہاں صرف امام مؤذن اور محلے کے چند بزرگوں سے نہیں پوچھا جائے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خواہشات نفس آج انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جا رہے ہیں، بہت ساری نیکیوں سے محروم کر دے رہے ہیں. صرف ہم نماز ہی کو لے لیجئے میرے بھائیوں، فجر کا وقت ہوتا ہے، نرم گرم بستر پہ ہوتے ہیں، آنکھ کھلی رہتی ہے، ہم جاگے ہوتے ہیں، مؤذن کی پکار کانوں میں آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. بار بار یہ پکارا جاتا ہے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ہر دن فجر میں یہ پکارا جا رہا ہے. لیکن ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اس فرمان پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے. ہم نے اپنی خواہشات
کو کتنا کچلا ہے، اپنے خواہشات کو کتنا دبایا ہے، اپنے خواہشات کو کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھو، جو خواہشات نفس پہ قدم چلتا ہے، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 50 پہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جان لو وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، کہا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تمناؤں کی قربانی کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کو کچلنے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کو مسلنے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کو رگڑنے کی جگہ ہے، یہ دنیا خواہشات کو دبانے کی جگہ ہے۔ اور جو انسان اپنے خواہشات کو دباتا ہے، جو انسان اپنے خواہشات کو کچلتا ہے، قرآن کیا بشارت دیتا ہے، قرآن کیا خوشخبری دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کہا وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے خواہشات کے آگے روک لگائے، اپنے خواہشات کو کچل دے، کہا اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے، جنت کی بشارت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، خواہشات نفس انسان کو گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ دوسروں کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی خواہشات کو دیکھیں، ہمارا دل جو کرتا ہے کیا ہم وہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا سارے جہاں قربانی دینے کی موقع آتا ہے خواہشات کی، کیا ہم وہ قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ اسی طرح گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ کیا ہے تکبر؟ کبر کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کہا کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے، حق بات آ جائے، سچ بات آ جائے، اس کا انکار کر دے، اس کو ٹھکرا دے، نہ مانے، یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، کہا لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے سے حقیر جاننا، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ اللہ نے کوئی اگر نعمت دی ہے، صحت مند ہے، دولت ہے، یا خوبصورتی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، علم ہے، منصب ہے، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہے، کہا ان نعمتوں کی بنا پر دوسروں کو حقیر نہ جانو، دوسروں کو کمتر نہ جانو، دوسروں کو چھوٹا نہ جانو، اپنے آپ کو اچھا، دوسروں کو کمتر۔ یہ تکبر کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہی تکبر ہے، اور یہ چیز انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتی ہے۔ جیسا کہ ابلیس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کیا جرم تھا؟ کیا گناہ تھا؟ کیا غلطی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہا کہ جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کر دیا، واستکبر، وہ تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑکپن، غرور، گھمنڈ، تکبر، انانیت، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یہ گمراہی کے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت کے بدولت بڑکپن نہ اپنائیں اور غرور اور گھمنڈ نہ اپنائیں۔ تو یہ چند اسباب سے جو انسان کو ہدایت کے راستے سے محروم کر دیتے ہیں اور نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان اسباب سے رکیں اور قرآن اور احادیث کے صحیح باتوں کو جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔